آمین۔ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے۔ عالمین کے دو ترجمے ہیں جو کیے گئے، عالم کی جمع ہے عالمین، عالمون، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کی شکل میں لا کر جو مظروف ہوتا ہے اس کی جمع مراد ہوتی ہے، یعنی عالم میں جو بھی آباد ہے ان سب کے لیے۔ تو ترجمہ ہوگا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس جہان میں آباد ہیں۔ پہلا ترجمہ ہو تو عالم کی جمع سے مراد عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرہ، پھر یہ کہ عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، قرآن مجید کی اصطلاح میں عالم خلق، عالم امر، گویا کہ یہ تمام عالم مراد ہوئے۔ اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو گویا کہ عالم انسانیت میں جتنے بھی شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر بھیج۔ اب توجہ کو مرکوز کیجئے لفظ رحمت پر۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بات بالکل بادنا تعامل سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جس شے کی ضرورت ہو اگر وہ اسے بہم پہنچائی جائے تو یہ رحمت ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بھوکا ہے، شدید بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اسے اس وقت غذا کی احتیاج ہے، آپ اس کے سامنے اطلس و کم خواب کے دسترخوان اور بڑے بڑے جو ہیں کپڑے لا کر رکھ دیجئے، لیکن کھانا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوئی، اس کی احتیاج تو قائم ہے۔ کسی شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی، وہ پیاس سے مرا جا رہا، اس کے سامنے کچھ اور نعمتیں لا کر آپ رکھ دیجئے، یہ اس کے لیے رحمت کا حق ادا نہیں کریں گی۔ جس وقت جس شے کی احتیاج ہے، جس وقت جس شے کی ضرورت ہے، وہ اگر فراہم کی جائے تو رحمت کا حق ادا ہو۔ اس اعتبار سے آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس بینر پر، اور اگر اخباری اطلاعات آپ کی نگاہ سے گزری ہوں تو وہاں بھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں، عہد حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین رہنمائی کیا ہے؟ آج کے انسان کو سب سے زیادہ شدید ضرورت کس شے کی؟ اس لیے کہ اگر اس ضرورت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فراہم نہ کرتی ہو تو گویا کہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اب ایک تو ضرورتیں وہ ہیں جو میں نے مثلاً آپ کے سامنے گنوائی، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، یہ تو جب سے انسان ہے تب سے موجود ہے ضرورت، یہ بھی ضرورتیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو بھی ربوبیت کا حق ادا نہیں ہوتا اور رحمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو وہ شے ہے جو ہمیشہ سے، جبکہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت، اس کو معین کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا آج کے انسان کی وہ سب سے بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں۔ دیکھیے، اگر میں ایک لفظ میں اس سوال کا جواب دوں کہ آج کے انسان کی سب سے اہم ضرورت، سب سے شدید ضرورت کیا ہے، تو وہ ہے ایک عادلانہ نظام اجتماعی۔ آج کا دور اجتماعیت کا دور ہے، بلکہ یہ کہ آج سے اگر ہم موجودہ دور مراد لیں تو یہ اجتماعیت اب عالمی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ آج کی دنیا میں آپ کثرت سے جو لفظ سن رہے ہیں وہ ورلڈ آرڈر ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو یا جیو ورلڈ آرڈر ہو، یہ میری اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، میں نے اسی لیے وہ نیو کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، ورلڈ آرڈر۔ آج یہ اجتماعیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ پورا کرۂ ارضی ایک نظام کے تحت آیا چاہتا ہے یا بالفعل آ چکا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا پس منظر آپ سمجھیں۔ نوع انسانی نے تمدن کے جو ارتقائی مراحل طے کیے ہیں ان کا ہلکا سا جائزہ چند منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا انفرادیت تھی، اجتماعیت تھی ہی نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے، اب اس غار میں جو شخص رہ رہا ہے آمد منار کو فول ایسر میں، وہ وہی کا بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار مطلق ہے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں ہے، کوئی گلیوں کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے، کوئی رات کو گلیوں میں روشنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انفرادیت ہے، مکمل انفرادیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اجتماعیت یہ کہ وہ ایک گھر، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بچے، اللہ خیر صلی اللہ، یہ اجتماعیت ہے۔ ابھی اجتماعیت کا وجود نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ انفرادی آزادی جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اب جو میں آپ کے سامنے وہ مراحل بیان کروں گا کہ جن سے گزر کر انسان اس غار کے دور سے اب یہاں ورلڈ آرڈر تک پہنچا ہے، اس کی کچھ سیڑھیاں ہیں، اس کے کچھ مراحل ہیں۔
ان میں جیسے جیسے انسان ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر آیا ہے، اجتماعیت کا دائرہ وسیع تر ہوا، انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور انفرادی آزادی پر قدغنیں شروع ہو گئے۔ مثلاً سب سے پہلی یونٹ جو ہے انسانی اجتماعیت و تمدن کی، وہ قبائلی نظام ہے۔ ایک قبیلہ، اس کا ایک شیخ، اس کا ایک سردار، اس کی اطاعت پورے قبیلے کے لیے لازم۔ اب گویا کہ آزادی پر قدغن لگ گئی، آپ کو اپنے سردار کا حکم ماننا۔ پھر یہ کہ ہر قبیلے کی کچھ رسومات ہیں، کچھ ریتیں ہیں، کچھ روایات ہیں، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ فرض کیجئے کسی فرد کو کوئی رسم پسند نہیں ہے، نہ ہوا کرے پسند، تم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کی یہ روایت ہے، تمہیں ماننی پڑے گی، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو میں نے گویا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے ہی تمدنی ارتقاء کا قدم شروع ہوا، آزادی پر قدغنیں لگنی شروع ہوئی، پابندیوں کا آغاز ہو۔ اس سے اگلا قدم انسان نے اٹھایا تمدن کی طرف، مدنیت کی طرف۔ تو اب کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیا، اس سے شہری ریاستیں وجود میں آئیں، سٹی سٹیٹس۔ ہر قبیلہ تو اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، اس کا ایک سردار ہے، اس کی اپنی رسومات ہیں، اس کی اپنی روایات ہیں، لیکن جب ایک شہر میں رہنا ہے تو باہم بھی تو کچھ معاملات طے کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ آپس کی ڈیلنگ کن بنیادوں پر ہوگی؟ آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ چنانچہ اب اور قدغن لگی۔ ایک تو آپ پر پابندیاں ہیں آپ کے اپنے قبیلے کی، اور ایک یہ کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کوئی تحریری دستور ہو یا کوئی غیر تحریری دستور ہو، اس کی کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں ذرا اپنی اس گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے سیرت النبی کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتا چلوں۔ مکہ مکرمہ تمدن کے اعتبار سے زیادہ پریمیٹو سٹیج پر تھا، وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش رہ سکتے ہیں وہاں، یا قرشی رہتے تھے، اور یا کسی قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص رہ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی قرشی کا حلیف نہیں ہے، اس کی زیر کفالت نہیں ہے، تو وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن مدینہ منورہ یہ تمدن کے اگلے مرتبے پر تھا، 5 قبیلے وہاں رہتے تھے۔ 2 قبیلے تو قدیم عرب، عرب العربا جنہیں کہا جاتا ہے، قدیم عرب، یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے، مدینے میں آباد ہوئے۔ جب وہ سد ارم ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، تباہی آئی ہے یمن میں، تب وہ قبیلے یہاں سے نکلے۔ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے وہاں سے آ کر آباد ہوئے۔ 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ کہیں مصر سے آئے تھے، اگرچہ ثبوت نہیں ملتا کب آئے، اس کا کوئی ٹریس نہیں کیا جا سکا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب ایکسوڈس ہوا تھا، جب خروج ہوا ہے مصر سے، حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1300-1400 برس قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، تو کچھ قبیلوں کے بارے میں آتا ہے the lost tribes of the house of Israel، وہ گم ہو گئے، تاریخ کے پردوں میں گم ہو گئے، ان کا پھر سراغ نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے بھی انہی میں سے ہوں۔ اور ایک رائے اور نوٹ کر لیجئے، اگرچہ میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق نہیں ہے، ایک رائے جس کا کہ میں بہت حد تک قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈین ایرینز جو ہیں، ہندوستان میں جو آریہ آئے، میرے نزدیک وہ بھی یہود کے ان گمشدہ قبائل ہی میں سے، اس لیے کہ وقت ٹیلی کرتا ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آریاؤں کی ہندوستان میں آمد جو ہے وہ اب سے 3000 برس قبل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج، کتاب الخروج پوری کتاب ہے تورات کی، دی بک آف ایکسوڈس، بالکل وہی وقت ہے، ٹائم ٹیبل ٹیلی کر رہا ہے۔ پھر ان کی رسومات، گائے کا تقدس جو بنی اسرائیل میں مصر میں تھا، وہی ہندوؤں کے ہاں موجود ہے۔ پہاڑ کو اٹھا لینے کا تصور قرآن مجید میں، رفعنا فوقکم الطور، آپ نے ہنومان جی کی تصویریں دیکھی ہوگی پورے پہاڑ کو اٹھائے ہوئے۔ پھر یہ جو کچھ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، جلا کر اور ان کی راکھ بہا دیتے ہیں پانی میں، یہی حضرت موسیٰ نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، اس کی راکھ جو ہے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، ہم اس کو جو ہے اس راکھ کو سمندر میں ڈال دیں گے، بہا دیں گے۔ بہرحال گیروا رنگ، ان کے سادھوؤں کا رنگ، یہی رنگ تھا اس گائے کا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ذبح کی گئی، مقدس رنگ تھا گیروا رنگ۔ بہرحال یہ ایک بالکل سمجھیے معلوماتی شے ہے، میری رائے ہے یہ، بلکہ میری رائے تو یہاں تک ہے کہ اپنشد جو ہے ہندوؤں کی مقدس ترین کتابیں، قدیم ترین، وہ اصل میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ قرآن صراحت سے کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن آج دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ تورات اللہ نے دی موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے نا۔ انجیل دی حضرت مسیح کو، تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے۔ زبور دی حضرت داؤد کو، بہرحال اس کے نام سے کتاب موجود ہے۔ یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ اور میرے نزدیک برہما کا جو تصور ہے ہندوؤں میں، برہما، یہ اصل میں ابراہیم ہی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میرے صرف چونکہ دلچسپی کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 قبیلے
یہود کے اور دو قبیلے قدیم عرب یہ مدینے میں آباد تھے، اور ان کے مابین کچھ چیزیں طے تھی، جن میں سے ایک شے کو تو آپ بھی سنیں گے، اگر پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آیا ہو تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو دو قبیلے تھے عرب، اوس اور خزرج بڑا قبیلہ، اوس چھوٹا قبیلہ، چنانچہ ان کے ہاں طے تھا کہ ایک خزرجی کی جان کی قیمت 3 اوسیوں کی جان کے برابر ہوگی۔ اگر خزرجی قتل کر دے گا اوسی کو تو جتنا خون بہا دینا ہوگا، اگر اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 3 گنا دینا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح خون کھولتا ہوگا اوسی نوجوانوں کا، اوس کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے باہمت حوصلہ مند نوجوان، کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان کی قیمت سے 1/3 ہے؟ لیکن ماننا پڑے گا، اگر آپ کو مدینے میں رہنا ماننا پڑے گا۔ آپ کے قبیلے نے، اوس نے طے کر لیا ہے خزرج کے ساتھ۔ اسی میں اب آپ کو نوٹ کرا دوں کہ حضور جب مدینے تشریف لائے ہیں تو آپ نے میثاق مدینہ معین کیا ہے، اس لیے کہ مدینے میں رہنا ہے تو ان 5 قبیلوں کے مابین کچھ نہ کچھ دستوری نکاح طے ہو جانے چاہیے۔ میثاق مدینہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے۔ کس لیے کرنا پڑا؟ اس لیے کہ وہاں 5 قبیلے، جن میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جن کی اکثریت حضور پر ایمان لے آئی ہے، 3 وہ ہیں یہودی کہ جن میں سے کوئی بھی حضور کو ماننے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں تھا۔ بہرحال یہ 2 تمدن کی مختلف سٹیجز، صرف قبیلے کا نظام وہ مکے میں ایک قبیلہ، 5 قبیلوں کے مابین ایک باہمی قرارداد، ایک دستور اور ایک سٹی اسٹیٹ، ایک شہری ریاست، یہ مدینہ منورہ۔ اب ذرا شمال کی طرف جائیے، عرب کا جزیرہ نما عرب جسے ہم کہتے ہیں، اس کے شمال مشرق میں عراق اور پھر ایران، یہ سلطنت فارس، ایرانین امپائر، کسرا کی حکومت، شمال مغرب شام اور پھر روم، ترکی، اور اس سے آگے یورپ، یہ سلطنت روما۔ 2 سپر پاورز اس دور کی یہ تھی، سلطنت روما اور سلطنت فارس۔ ان دونوں کا نظام کیا تھا؟ اس وقت کے اعتبار سے تمدن کی بلند ترین منزل، شہنشاہی نظام ہے، بادشاہ کے محل ہے، ان میں اطلس و کم خواب کے پردے ہیں، مخمل کے گدے ہیں، عیش ہے، فراوانی ہے، آرام ہے، آسائشیں ہیں، پھر جاگیردار ہیں، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، ہر جاگیردار اپنے علاقے کا مالک ہے، خون پسینہ کسان کرے گا، لائن شیئر جاگیردار لے جائے گا، اس میں سے اپنے عیش کا سامان کرے گا اور بادشاہ کو بھی خراج پہنچائے گا۔ انسان کا خون چوسا جا رہا ہے، ویمپائرز کہہ لیجئے، وہ خون چوسنے والی چمگادڑیں، نوع انسانی بڑے شکنجے میں آ چکی تھی۔ محنت کرنے والا کندھے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے جاگیردار، محنت اس کی ہے، خون پسینہ اس کا ہے، دن رات یہ ایک کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے جاگیردار، چاہے وہ کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی جلاحہ ہے، سب رعیت ہیں۔ اور آپ حیران ہو گئے، یورپ میں تو یہ بدترین نظام تھا۔ یورپ میں جاگیرداری جس بدترین شکل میں تھی، پوری دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ یہ ایک ہی نظام تھا پوری دنیا میں۔ مڈل ایجز میں جو یورپ میں نظام رہا ہے، جاگیردار کو یہ اختیار یا اس کا یہ حق تھا، ہر لڑکی، کنواری لڑکی جب تک ایک رات اس کے ہاں بسر نہ کر لے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ جابرانہ نظام، اسے پہلے جاگیردار کے ہاں جانا ہوگا، پہلی رات وہاں بسر کرے گی، پھر جس سے شادی ہو رہی ہے اس کے ہاں جائے گی۔ یہ تھا وہ ظالمانہ نظام، بادشاہت اور ملوکیت کا نظام، جس کی چکی میں نوع انسانی سو پس رہی تھی۔ اب کیا ضرورت تھی اس وقت؟ ایسا نظام دیا جائے، ایمینسیپیشن ہو، نوع انسانی کو اس جبر سے، اس استبداد سے، اس ظلم سے، اس سے نجات ملے، یہ ضرورت تھی۔ آپ اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں، پہلے ہمیں ظلم سے تو نجات دلوائیے۔ آپ روحانیت کا چرچا کر رہے ہیں، پہلے ہمیں ان خون چوسنے والوں سے تو نجات دلوائیے۔ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ پس رہی ہیں، آپ دین کی، اخلاق کی، روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو۔ اصل ضرورت کیا تھی؟ ایک عادلانہ نظام زندگی، اس شکنجے سے نوع انسانی کو چھٹکارا دلا۔ لیکن میں ذرا اس پر بعد میں بات کروں گا۔ ابھی اس کے بعد، یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، آج سے 1400 برس قبل تک تمدن کا ارتقاء یہیں تک پہنچا تھا۔ قبائلی نظام، شہری ریاستیں، عظیم مملکتیں، امپائرز۔ اس کے بعد ابھی 2 اور قدم ہیں جو نوع انسانی نے تمدنی ارتقاء کے اٹھائے ہیں۔ ایک تصور تقریباً 200 سال قبل سے شروع ہوا ہے، اے پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر سسٹم۔ گویا کہ انسان کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں ریاست و سیاست، معاشرت اور سماج اور معیشت اور اقتصادیات، یہ ایک وحدت بن جائے۔ یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔
اور یہ ایک وحدت ہے. یہ اگر کمیونزم کا نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر یہ بنے گا. کیپٹلسٹک نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر یہ شکل اختیار کرے گا. گویا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اس نظام کی گرفت کانسیپٹ آف اسٹیٹ کے بعد جب ریاست کا تصور آ گیا تو نوع انسانی پر اجتماعیت کی گرفت بہت قوی ہو. بادشاہت کے زمانے میں پھر بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص جنگلوں میں چلا جائے, اپنے بچوں کو وہاں رکھے, جس طرح چاہے انہیں تعلیم دے, تربیت دے. لیکن جو جدید دور آیا, آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو یہی رہنا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو انہی تعلیم گاہوں میں داخل کرنا پڑے گا جو اس نظام کے تحت چل رہی ہیں. آپ انہیں وہاں داخل کرا کے یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا تو جو سانچہ وہاں ہے اس سانچے میں بچہ ڈھلے گا. آپ بچے کو کہاں لے جائیں گے؟ گھر میں بند کر دیں گے؟ وہ تو ایک اجتماعی نظام کی گرفت میں آپ کے اختیار میں نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے کو جو چاہے تربیت دے دیں, جس طرح چاہے پڑھا لیں, جو ذہن اس کا چاہے بنا لیں, جس سانچے میں چاہے ڈھال لیں. اب تو اجتماعی نظام ہے اور پوری انسانی زندگی اس میں جکڑی گئی. ورنہ اس دور میں خانقاہیں بھی تھی. بادشاہت کا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ کسانوں پر ہے, اہل حرفہ پر ہے. لیکن کوئی خانقاہیں ہیں, وہاں راہب ہیں, وہ اپنے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, کوئی ان کی روحانی جو ہے ارتفاع کی شکل پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ دور جو آیا ہے تقریباً 200 سال قبل سے, اس میں تو حیات انسانی ایسی شکنجے میں آئی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی گرفت سے فارغ نہیں. انسان اس کے اندر جکڑا گیا. اور اب اس کے بعد اگلا قدم ہے, اب سے کچھ دن پہلے تک اس کا امکان تھا کہ آپ اپنے ہاں جو چاہے نظام بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ جو نظام امریکہ میں ہے وہی آپ اختیار کریں, اس لیے کہ دنیا ابھی یونی پولر نہیں تھی, بائی پولر تو تھی. کم سے کم چھوٹے ملکوں کو کچھ سہارا مل جاتا تھا. اگر ایک سپر پاور دھمکاتی تھی تو دوسرے کی طرف سے کچھ نہ کچھ آسرا, کچھ سپورٹ, کسی درجے میں کوئی اس کی حوصلہ افزائی. لیکن آج کا انسان جہاں پہنچ چکا ہے, اب یہ ورلڈ آرڈر ہے. گویا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں کوئی ایک نظام ہو, دوسرے میں کوئی دوسرا نظام ہو. آپ اپنی مرضی سے کوئی نظام میں تبدیلی کر لیں. اب تو شکنجے میں آ چکا ہے پورا کرۂ ارضی. ورلڈ آرڈر. گویا کہ اب اگر وہ ورلڈ آرڈر ظالمانہ ہوگا, استحصالی ہوگا, استبدادی ہوگا, تو ایک فرد نوع بشر بھی اس کے شکنجے سے بچ نہیں سکے گا. یہ ہے اس مسئلے کی گمبھیرتا, اس کی ہمگیریت, اس کی اہمیت. اس کو سمجھیے کہ اس دور میں انسان کو جس قدر شدید ضرورت ہے کہ وہ سوشل آرڈر, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن جسٹس, فیئر پلے, ایکویلٹی, ہیومن فریٹرنیٹی. اگر ان اصولوں کے اوپر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں کیا جا سکا, اور ظلم چاہے وہ ڈسکریمنیشن کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیاسی استبداد اور جبر کی صورت میں ریپریشن, چاہے وہ معاشی استحصال کی شکل میں ہو جسے آپ ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. یہ تین مختلف میدان جو ہے پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم, ان میں ہوتا کیا ہے؟ یا سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن ہے, یہ برہمن ہے, یہ تو پیدائشی اونچا ہے, یہ شودر ہے, یہ تو پیدائشی نیچا ہے. یہ کتنی ہی کوشش کر لے, کتنا ہی علم حاصل کر لے, کتنا ہی اپنے اخلاق کو سنوار لے, تو شودر ہی رہے گا. بیریئرز ہیں, امپیسیبل بیریئرز, ان کو کراس نہیں کر سکتے. یہ تو بہرحال افرو امریکن ہے. آج امریکہ کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے قبل. ساری تعلیم, سارا تمدن, قانون کی سطح پر کس قدر زور لگایا گیا, پوری جنگ انہوں نے لڑی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے. لیکن ڈسکریمنیشن از ویری مچ دیئر, موجود ہے. اس کا جو رد عمل ہے وہ چند دنوں میں سامنے آ گیا. تو سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن, اونچ نیچ, سیاسی سطح پر ریپریشن, جبر, استبداد, معاشی سطح پر استحصال, یہ تین ہیں وہ ظلم کی شکلیں کہ جو دنیا میں ان مختلف سطحوں پر ہوتی ہیں. آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے ایک ایسا عادلانہ نظام دیا جائے جس میں ان تینوں سطحوں سے ظلم کا, جبر کا, استحصال کا, ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو. اگر یہ نہ ہوا تو جس پہلو سے بھی ظلم ہوگا, ناانصافی ہوگی, اب وہ گلوبل ہوگی, اب وہ کسی علاقے میں لمیٹڈ نہیں ہوگی. استحصال ہوگا تو پوری دنیا کا, ایک ایک فرد نوع بشر کا خون چوسا جا رہا ہوگا. اب یہ خون چوسنے والی چمگادڑیں گلوبل ہیں, وہ چینلز قائم ہو چکے ہیں, وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, کہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرے. یہ میں نے کچھ وضاحت کی ہے. آج کے دور میں, موجودہ حالات میں, آج کے انسان کی شدید ترین ضرورت کیا ہے؟ اس پس منظر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ابھی حال ہی میں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ایک ملاقات ہوئی. انہوں نے کچھ سفر کیے ہیں. یہ جو مسلمان ریاستیں جو ہیں
وسطی ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں گیا، چاہے وہ قازقستان ہو اور چاہے وہ ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، جہاں گیا لوگوں نے کہا ہمیں ایک ماڈل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نمونہ چاہیے، عادلانہ نظام۔ اسلام کیا دیتا ہے ہمیں؟ اسلام کے پاس کوئی نظام ہے انسان کی اس سب سے اہم ضرورت کا وہ کیٹر کر سکتا ہے اسلام؟ اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کا تو لطیفہ آپ نے سنا ہوگا جو لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کسی ریاست کے صدر صاحب جو ہے، جب ان سے کہا گیا ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس نے کہا نماز کیا ہوتی؟ اسے کوئی اشاروں سے سمجھایا گیا کہ اس طرح ہم کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر جھکتے ہیں، تو اچھا اٹس ہولی جمناسٹکس، یہ نماز۔ وہ قوم تو نام کے مسلمان ہے، کس درجے دور جا چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ جو اسلام کے نام پر دنیا میں ایک مملکت آپ نے بنائی، آپ ہمیں کوئی ماڈل دیجئے، we need a model۔ اچھا یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us۔ وائی؟ وہ تو منارکی پر بیسڈ ہے، وہ تو ان کے محل بنتے ہیں، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے، اس نظام کو تو ہم تک چکے، نو گوئنگ بیک۔ ہم یہ رجعت قہقرہ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us۔ ان دی سیم وے ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us۔ وائی؟ اس لیے کہ وہ تھیوکریسی ہے، اس میں تو ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، تھیوکریسی کا دور بھی نہیں ہے۔ روح عصر جو ہے، اسپرٹ آف دی ایج، نہ مونارکی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تھیوکریسی کو قبول کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اور شے ہے تو لاؤ، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو کچھ ہے لاؤ۔ یہ تو ہے آج کی وہ ضرورت، ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے ان کی زبانوں پر، اس لیے آ گئی کہ وہ ایک تجربے کو گویا کہ اس سے گزر کر آ چکے ہیں۔ وہ تجربہ ایک رد عمل تھا کیپٹلزم کے خلاف۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کیپٹلزم کو اختیار کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ تو جو فلسفہ ہے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا، اس کی روح سے بھی واپس جانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ تمدنی ارتقائی ہوگا، اس سے کسی بہتر شکل کی طرف انسان جائے گا، واپس جو ہے ادھر تو اس تمدن کے ارتقاء کے سفر کا یہ رخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اسی ضمن میں یاد دلاتا ہوں، یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں۔ 1930 تک اگر اپنے ذہن کو لے جائیے، اب یہ 62 برس قبل کی بات ہے، میری پیدائش سے بھی 2 سال قبل۔ اس وقت تک ابھی پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی کی زبان پر لفظ آیا ہو۔ خود قائد اعظم جو ہے وہ ابھی 14 نکات تک پہنچے تھے، 14 پوائنٹس، اس سے آگے نہیں۔ کوئی علیحدہ مملکت کا تصور ابھی کہیں نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے بھی پروپوز نہیں کیا تھا، تجویز نہیں دی تھی، ورنہ تو سیدھی بات ہے یا تو ریزولوشن ہو جاتا 1930 ہی میں، جو 47 میں جا کر ہوا 10 برس بعد، یا پھر یہ کہ پروپوزل ریجیکٹ ہوتی۔ پروپوزل نہیں تھی، انہوں نے یہ صرف پیشین گوئی کی تھی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر ہے، ایسا ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ پیشین گوئی تھی، پروفیسی تھی، اٹ واز ناٹ اے پروپوزل۔ لیکن اگلا جملہ ہے اصل میں جس کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی۔ اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا، وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے۔ تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جان کانپتی رہتی ہے، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہتے ہیں، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہے، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا سامان۔ یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر ہوئے، محل بنے، جا کر دیکھ لیجئے الحمرا، دیکھ لیجئے جا کر محل۔ اب وہ محل ہے لا یرا الا مساکنہم، وہ مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہم بسنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے۔ دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ اور پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی۔
تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے ہیں، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع معجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دیے گئے، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام آ گیا۔ ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل منظور نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند کرے؟ ماڈل تو اگر چاہیے تو وہ تو خلافت راشدہ کا ہے، اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں آج نہیں ہے۔ تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو دکھائیں۔ یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی۔ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ بات دوسری ہے، 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دورہ ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا، اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ضرورت ایک ماڈل، زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں کرے۔ خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان بود، تو راچے تم کیا ہو، اپنی شکل دیکھو، تم کیا ہو، تم تو ہم سے بدتر ہو، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام۔ بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا ہے، اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے ان کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، یہ ان کا آخری پیغام۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے معاذ اللہ، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے وہ نظم ہے کہ جو ارمغان حجاز میں شامل۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن یہ ہے معاشرت، مرد آزما مرد آفریں، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ ہے انقلاب، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل ماڈل، بدترین دشمنوں نے اقرار کیا۔ ایم این رائے 1920 میں لیکچر دیا، اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام لاہور میں دیا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے۔ اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ۔ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارت۔ ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی نے اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو سامنے رکھنا، میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے، یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں میری ایک تقریر تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال۔ ایک صاحب جو گورنر رہے تھے
पुराने कांग्रेसी बूढ़े 80 बरस की उम्र के गवर्नर रहे थे बिहार के, भी नाम मुझे इस वक्त ज़हन से उतर गया है, वो उनकी सदारत थी। वहां मैंने तकरीर की मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम के एक जिंदगी के बारे में, अब उसका तफसील मैं यहाँ बयान नहीं करूंगा। तो एक साहब जो वहां रिटायर हुए थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एज हेड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, वो मुझसे मिले। उन्होंने एक तो मुझे ये कहा कि आज तक अबुल कलाम के बारे में अगरचे मैंने 20 लोगों को PhD करा दी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी और उनके ख्यालात, अफकार, नजरियात, उन पर 20 को मैंने PhD कराई अपनी निगरानी में, लेकिन इतना क्लियर कॉन्सेप्ट मेरे सामने अबुल कलाम का आज तक नहीं था। और वो 2 जुमले में बयान कर देता हूं। मैंने ये कहा कि अबुल कलाम की जिंदगी के 2 दौर थे, 1912 से लेकर का और 1920 तक का अबुल कलाम, ये तसलसल था तहरीके शहीदैन का। सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, इनकी जो तहरीक जिहाद थी उसका मानवी तसलसल है अबुल कलाम, अल हिलाल और अल बलाग वाला अबुल कलाम। लेकिन फिर 1920 में उसने हिम्मत हार दी, माहौल से ताउन नहीं मिला, मुखालफत हुई उलमा की तरफ से। उस खाते को बंद करके हिजबुल्लाह का खाता, हुकूमत इलाहिया के क़याम की जिद्दोजहद, ये चैप्टर क्लोज किया अबुल कलाम ने। 1920 से लेकर और फिर 1958 तक, अपने इंतकाल तक का ये जो दौर है अबुल कलाम का, ये है 1857 की जंग आजादी का तसलसल। अगर आपके ज़हन में अपनी पिछली सदी की ये 2 तहरीकें हों, 1930 की जो तहरीक थी 1830 की, 1826 से लेकर 1831 में फिर शहादत हुई है बालाकोट में, ये जो तहरीक थी इसका तसलसल है अल हिलाल और अल बलाग वाला अबुल कलाम। 1857 में जंग आजादी थी, अंग्रेज के खिलाफ बगावत, उसे गदर कहते थे, अब जंग आजादी कहते हैं। अंग्रेजी दौर में हमने जब तारीख पढ़ी थी तो वो गदर के नाम से थी। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे, मुत्तहिदा जिद्दोजहद थी अंग्रेज से निजात पाने की। तो अबुल कलाम की 1920 के बाद से लेकर बाकी जिंदगी जो है वो दर हकीकत मानवी तसलसल है उस जंग आजादी का जो 1857 में लड़ी गई और नाकाम हो गई। नाकाम तो वो भी हो गई, तहरीक शहीदैन भी नाकाम, 1857 की जंग आजादी भी हो गई। बहरहाल उन्होंने एक बात तो ये बताई, और मुझे असल में जो याद आया था मामला वो उनके एक और कॉल का था। 1917 में वो कहते हैं कि मैं अलीगढ़ में पढ़ता था। उस वक्त तक वो सिर्फ एक कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी नहीं बना था, और हॉस्टल में मैं रहता था। तो एक रोज शोर मच गया, गांधी जी आए, गांधी जी आए, गांधी जी आए। गांधी अभी नए नए आए थे साउथ अफ्रीका से, और वो गोया के इंडिया के पॉलिटिकल होराइजन पर अभी वो एक राइजिंग सन की हैसियत से थे। शोर मच गया, गांधी जी आए, गांधी जी आए। खैर वो हमने उनको घेर लिया, कहा कुछ खिताब कीजिए। उनका खिताब नहीं, मैं तो सिर्फ देखने आया था। और वो गया था, पहले हाजिरी दी थी सर सैयद के कब्र पर। फिर उसने कहा मैं आप लोगों को एक तो खुशखबरी देता हूँ, आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी बनने का फैसला हो गया है, चार्टर आपकी यूनिवर्सिटी का मंजूर हो गया है। आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहता हूँ, लोग हम तनगोश हो गए, अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी एक उम्र पैदा कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा नौ इंसान। लेकिन मुझे यकीन है आप उम्र पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं आपके हॉस्टलों में चक्कर लगा चुका हूँ, वहाँ कालीन बिछे हुए, वहाँ ऐश और आसाइश के सामान है। इस माहौल में उम्र परवान नहीं चढ़ती। मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो अशार लिखे हैं, शायद ये वाकया ही हो कि जो इसका की तहरीक बना हो। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तो मालूम हुआ कि ये उमर का वो मकाम गांधी के निगाह में था। और फिर सन 1937 में 20 बरस बाद वजीरों को कहा है कि अबू बकर और उमर को अपने सामने मॉडल की हैसियत से रखो। H.G. वेल्स ने कहा है, अगरचे हुजूर की जाती जिंदगी पर, खास तौर पर इज़्दिवाजी जिंदगी पर बड़े रकीक हमले किए, लेकिन फिर उसने जब हज्जतुल वदा के जिक्र पर आता है, कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, उसका पुराना आपको कोई एडिशन तलाश करना होगा, नए एडिशन में से ये पैसेजेस निकाल दिए हैं नए एडिटर्स ने। लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी से मैंने निकलवा कर एक दफा वेरीफाई किया था, क्योंकि मुझे तो बहुत पुराने ये अल्फाज याद थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें ताज़ा किया कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से। उसमें वो लिखता है, वो हुजूर के खुतबे के अल्फाज नकल करके, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वदा वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। इसका तर्जुमा देकर फिर लिखता है कि अगरचे ह्यूमन फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और इक्वेलिटी के सरमन्स तो पहले भी बहुत कहे गए थे, जीसस ऑफ नजारत के यहाँ, हजरत मसीह का तस्करा कर रहा है, जीसस ऑफ नजारत के यहाँ भी सरमन्स तो बहुत हैं, लेकिन ये मानना पड़ता है कि तारीख इंसानी में पहली मर्तबा मोहम्मद ने इन उसूलों पर एक माशरा कायम करके दिखाया। इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या होगा? और दुश्मन है, जाती एतबार से हमले कर रहा है, रकीक हमले कर रहा है, इस्तेहजा कर रहा है ये तादुल इज़्दिवाज का, लेकिन ये बात मानने पर मजबूर है
کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نوٹ کیجئے یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا. اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے. بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی. اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں کی. اب آئیے دوسری آیت کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے. یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے. یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے. پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف خطاب. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہو؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو 3 شرطیں پوری کرے. جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ھدی للمتقین. ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر. 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا. اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب. پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجیے، پیے گا نہیں انسان. بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، کچھ نہیں کھاتا. بھوک مری ہوئی ہے، کچھ نہیں کھاتا. تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. اپنی جگہ ھدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو طلب ہو تب. اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ، اس کے لیے اسوہ. بہت اہم ہے یہ نکتہ جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان 3 شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے. اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پہلو سے، اس میں بھی ذرا 3 مراحل آئیں گے. سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے اسوہ کاملہ. خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے. کس معنی میں؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی. شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود، خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہے کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہے یا نہیں. داماد کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہے کہ نہیں. پھر ذرا غور کیجئے، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ، قاضی القضات کی حیثیت سے اسوہ، اور صدر مملکت کی حیثیت سے اسوہ. کون سی زندگی کا گوشہ رہ گیا؟ اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال آپ نہیں. اتنی جامع زندگی. یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے. He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields.
باقی عظیم شخصیتیں ایسی ہیں یا مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپہ سالاری میں زیرو. گوتم بدھ کا ادھر اونچا مقام ہے ادھر زیرو. حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام ادھر زیرو. حضرت مسیح ابھی آئیں گے دوسرا میدان بھی، اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی، لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں ہے، کھانا کھلا ہی نہیں. اور ادھر آئیے سکندر اعظم کہاں میکیڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے 3 سال کے اندر اندر، لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے. اسی طرح اٹیلا، اسی طرح چنگیز خان. ایک ہی شخصیت ہے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی فیلڈز. گویا کہ ہر اعتبار سے اسوہ کاملہ. یہاں بھی ایک نقطہ ذرا سی ڈائگریشن ہے. ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کا کی شخصیت یا آپ کی سیرت اسوہ نہیں ہے. آدمی چونک جائے گا اسے شاید توحید پر محمول کرے، لیکن ہے. اور وہ شخصیت کا پہلو ہے ایک عورت کی حیثیت، بیوی کے لیے اسوہ، ماں کے لیے اسوہ. کہاں سے آیا؟ آخر آدھی انسانیت ہے، نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں، دی بیٹر ہاف، اس کے لیے اسوہ، اس کی جسمانی زندگی کے اعتبار سے اسوہ کہاں ہو. دیکھیے یہی نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے، دل پر لکھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تمہیں اسوہ بننا ہے پوری نوع انسان. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. نبی کی زندگی میں جو خلا ہے اس لیے کہ وہ مرد ہے، اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اسے تمہیں پر کرنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی آلائش کو خوب دھو کر پاک کر دے. تطہیر، جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو جائے، اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے، نوع انسانی کے لیے اسوہ کی وہ کمی کہ جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خلا کو پر کرنے والی بنو گی. بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور کی زندگی میں موجود. اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات. حضور کا اپنا قول ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں. اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی. صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب. تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں. غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام ہے؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی. پھر اتمام کس کا کیا عبدول میں؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام. ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن، اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں.